بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر لیاقت صاحب کا وصال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی بندے کے وصال کے بعد اس کی برائی کو بالکل قطعاً بیان نہ کیا جائے۔ عامر لیاقت صاحب کا وصال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصال کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں۔ یہ ان کا وہ گھر ہے کہ جو قائد اعظم کے مزار کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ پر واقع ہے، جسے شاہراہ قائدین بھی کہا جاتا ہے۔ موت کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جنریٹر گھر میں چل رہا تھا، جس کا دھواں گھر میں بھرا اور جس کی وجہ سے سوتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بالکل بھلے چنگے تھے، صرف ان کو سانس کی ہلکی سی پرابلم تھی اور وہ خود بتا رہے تھے کہ وہ جنریٹر کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو سبب بے تحاشا چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن جو انسان کی موت کا وقت مقرر ہے وہ موت آ کر رہتی ہے۔ بندہ مالدار ہو، علم والا ہو، دولت والا ہو، عزت والا ہو، بڑے مقام و مرتبہ والا ہو، بڑی کرسی ٹھاٹ باٹ اس کے پاس ہو، ایک دن اسے بھی جانا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ساواں 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو عامر لیاقت صاحب کے متعلق ان کی نیکیاں اور اچھائیاں یاد کی جائیں، ان کی برائیوں سے درگزر کیا جائے، اور اگر انہوں نے زبان کا غلط استعمال کیا، اپنے کردار کے اندر کوئی خرابی پیدا کی تو اسے درگزر کیا جائے۔ اللہ درگزر کرنے والوں کو درگزر کرتا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے دوسروں کے عیب کو پوشیدہ رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی بندے نے کسی مومن کا عیب چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ تو عامر لیاقت صاحب کی جو بھی خامیاں تھیں، جس بندے کو بھی وہ معلوم ہے، ان کا رشتہ دار ہے، دوست احباب ہیں، عوام الناس ہیں، آج کے بعد وہ خامیاں ختم۔ اگر ان کے اندر خوبیاں تھیں، علم کی خوبی تھی، تقریر کی خوبی تھی، محبت رسول کی خوبی تھی، وہ بیان کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی کمی کوتاہی سے رب تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن کریم میں اللہ ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے گزرنے والے ہمارے مسلمان مومن بہن اور بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے۔ اور ہمیں اس دعا کو بھی یاد رکھنا چاہیے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کی بخشش فرما۔